بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ اعراف 90 پارے کے 6 رکوع کی آیتیں ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیلوں کا بیان کیا جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا. اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ میں خدا ہوں. قال انا ربکم الاعلی، کہو کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں نے ایمان کو قبول کر لیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا. یہ وہی کہ وہی رہا اپنے غرور، گھمنڈ اور تکبر میں کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس ہم نے ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور تحقیق کہ ہم نے ان کو پکڑا، آل فرعون کو قحط کے اندر سوکھا پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی، چاروں طرف سوکھا ہی سوکھا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے اندر ہم نے کمی کر دی، پھلوں کی پیداوار کم ہونے لگی. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان کو نصیحت سمجھ میں آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جائے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. فرمایا پروردگار عالم نے کہ جب ان کے پاس بھلائی پہنچتی تو یہ کہتے کہ یہ ہمارے مقدر میں ہے، ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ
جب ان کو کوئی برائی پہنچتی، جب ان کو سامنے نقصانات آتے تو یہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کی نحوست اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ برائی آئی ہے، یہ پریشانیاں آئی ہیں، یہ تکلیفیں آئی ہیں، یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ نے فرمایا کیا جانتے ہیں، سنو ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، ان کے جیسے اعمال ہیں وہ سب اللہ کے پاس ہیں، ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کو رب نہ جانتا، سارے کے سارے عمل ہر انسان کے، ہر قوم کے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر جتنے بھی انسان ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں ان پر بھی، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان پر بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، اور وہ فرشتے نام اعمالوں کو لکھتے ہیں، ایک سیدھے کاندھے پر ہے اور ایک الٹے کاندھے پر ہے۔ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اور جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا پروردگار عالم نے لیکن ان میں کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ کہنے لگے، وہ آل فرعون کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم کو کتنی ہی نشانیاں دکھلاؤ اور کتنے ہی جادو دکھلاؤ۔ معجزات کو یہ جادو کیا کہا کرتے تھے۔ جب جب کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو معجزات دکھلائے ہیں تو جو فرما بردار لوگ تھے وہ تو ایمان لے آئے، اور جو نافرمان تھے وہ جادوگر کہا کرتے تھے۔ تو یہ آل فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ جتنا بھی چاہو ہم کو سمجھاؤ، جتنی چاہو ہم کو نشانیاں دکھلاؤ، علامتیں دکھلاؤ، اپنا جادو دکھلاؤ، معجزات دکھلاؤ، ہم یقین نہیں کریں گے۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، ہم آپ کی ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم یقین نہیں کر سکتے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اللہ نے ان کی اس نافرمانی پر عذاب بھیجنا شروع کر دیا، اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے کہ ہم نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا، ایسا عذاب بھیجا۔ پہلے تو ان کو طوفان نے گھیرا، سیلاب نے گھیرا، پانی کا طوفان، پانی کا سیلاب، اور پھر ہم نے ان کی فصلوں پر ٹڈیوں کو لگا دیا جو کہ ساری کی ساری فصلوں کو برباد کر دیا۔ پھر ہم نے ان کے بدن میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے گیہوں میں گھن کو پیدا کر دیا، گیہوں کے اندر گھن کو پیدا کیا، بدن میں اور کپڑوں میں جوؤں کو پیدا کیا۔ اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے پھر بھی یہ باز نہیں آئے تو ہم نے ان کے کھانوں میں، ان کے پانیوں میں مینڈکوں کو پیدا کر دیا، مینڈک ہی مینڈک، پھر بھی باز نہیں آئے تو پھر ہم نے ان کے پینے کے لیے جو برتن میں ان کا پانی ہوا کرتا تھا اللہ کی قدرت سے وہ خون بن جایا کرتا، جب تک دوسرے کے ہاتھ میں ہے تب تو وہ پانی ہے، اور جیسے ہی ان نافرمانوں نے اپنے ہاتھ میں لیا بس وہ خون بن گیا۔ ایسے ایسے عذاب
اللہ نے ان کے اوپر ڈالے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عذاب کو تفصیلات کے اندر بیان کیا، اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طوفان، بس ہم نے بھیج دیا ان پر طوفان کو، ساری کی ساری فصلیں برباد، ساری کی ساری کھیتیاں برباد۔ دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے، یہ طوفان ختم ہو جائے، یہ پانی ختم ہو جائے، یہ سیلاب ختم ہو جائے، ہم برباد ہو گئے، ساری کی ساری کھیتیاں برباد ہو گئیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اگر یہ طوفان رک گیا ہم یقین مانیے، ہم آپ سے کہتے ہیں وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان کو قبول کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے پروردگار عالم اس طوفان کو ختم کر۔ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے طوفان کو روک دیا، پھر ان کی کھیتیاں لہلہانے لگی، پھر ان کی کھیتیوں کے اندر خوشحالی آنے لگی، پھر ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب تو ہماری کھیتیاں صحیح ہو گئیں، پھر وہ اپنی حرکتوں پر آ گئے اور پھر کہنے لگے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کھیتوں پر پھر ٹڈیوں کو بھیج دیا، والجراد، پھر ان پر ٹڈیوں کو بھیجا۔ جب ان ٹڈیوں نے ان کھیتیوں کو برباد کرنے لگی وہ ٹڈیاں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایک بار اور رب سے دعا کر دو، اپنے رب سے دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے، یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہ نے ان ٹڈیوں کو ختم کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو سارا معاملہ صحیح ہو گیا، پھر اپنی حرکتوں پر آ گئے، پھر نافرمانی کرنے لگے۔ لکھا ہوا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت کے اندر جتنی نافرمان قوم بنی اسرائیل رہی ہے اتنی اور کوئی قوم نہیں رہی۔ اللہ نے ان پر انعامات بھی بہت کیے اور انہوں نے نافرمانی بھی بہت کی ہے۔ جب ٹڈیاں ختم ہو گئیں تو پھر یہ اپنی نافرمانی پر آ گئے۔ فرمایا پروردگار عالم نے پھر اللہ رب العزت نے والقم، گھنوں کو پیدا کر دیا۔ جب وہ فصلوں کو کاٹ کر لائے تو ان فصلوں کے اندر، گیہوں کے اندر گھن آ گئے، سارا کا سارا اناج گھنوں نے ختم کر دیا اور ان کے بدن اور ان کے کپڑوں میں جو پڑ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب سے دعا کرو، یہ کہتے اپنے رب سے دعا کرو، اب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، بالکل صحیح صحیح کہتے ہیں، اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی تو وہ گھن ختم ہو گئے، جو ختم ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بالکل صحیح ہو گیا تو پھر یہ اپنی حرکتوں پر آ گئے، نافرمانیاں کرنے لگے۔ فرمایا پروردگار عالم نے والضفادع والدم، پھر اللہ نے عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، کھانے میں مینڈک، پینے میں خون اور مینڈک۔ جب پانی کو اٹھائیں تو اس میں خون ہی خون نظر آئے، جب کھانے کو دیکھیں تو اس میں مینڈک ہی مینڈک نظر آئے۔ آیات فصلات، یہ فرمایا پروردگار عالم نے، اور بہت سی تفصیل کے ساتھ نشانیوں کو اللہ نے بیان کیا۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، لیکن یہ تکبر کرتے رہے، یہ گھمنڈ اور غرور میں رہے، اپنے آپ کو بڑا کہتے رہے، اپنے آپ کے اندر تکبر کو ختم نہیں کیا۔ یوں فرمایا پروردگار عالم نے وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر یہ مجرمین میں سے ہو گئے، ایسی قوم ہو گئی جن کو مجرمین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔